نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس کے کافی حد تک معلومات کو حاصل کر لیں تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے، جو فوائد ہیں اس کو حاصل کیا جا سکے، اور فوائد کے حاصل کرنے اور نقصانات سے بچنے کو ہی کامیابی کہتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر مکمل عمل کریں، تو اس کی بھی مکمل معلومات کو حاصل کرنے کی ہر چند کوشش کی جائے۔ اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو کرنے کی ہیں کی جائے، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنے کی ہیں اسے چھوڑا جائے، تو پھر اس کے بعد جا کے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی انداز میں ہمارے پاس چند ایک مشاہدات کی بنیاد پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کا حصہ ہیں، لیکن غلط فہمی کی بنیاد پہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، یا اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اسلام کا حصہ ہے اسے سمجھا جائے، ہر وہ چیز جو اسلام کا حصہ نہیں ہے اسے اس سے باہر نکالا جائے، یعنی کمی بھی برداشت نہ ہو، زیادتی بھی برداشت نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ مسجد ہے، اس کے ساتھ ایک دکان بھی ہے، بازار بھی ہے۔ کوئی اگر مسجد کو کہہ دے کہ یہ مسجد بھی مسجد ہے اور بازار بھی مسجد ہے تو یہ اس نے اضافہ کر دیا ہے اور یہ اس نے بھی غلط کیا ہے۔ اور کوئی بندہ مسجد کا بھی انکار کر کے کہہ دے جس طرح یہ بازار ہے تو مسجد بھی بازار ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کمی بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادتی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بازار کو بازار کہا جائے گا، مسجد کو مسجد کہا جائے گا، پھر اس کے بعد ہماری کامیابی ہے، پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم صحیح طریقے سے کر پائیں گے اور اس کی بنیاد پہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی بنیاد کو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغلاط العوام کے اندر بہت ساری ایسی باتوں کو جمع کیا ہے کہ جس میں ایک عوام اسے اسلام کا حصہ تو سمجھتی ہے، مسئلے کا حصہ تو سمجھتی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اسلام کا حصہ ہیں، ایسی تمام غلط فہمیوں کو جمع کر کے اغلاط العوام اس کتاب کا نام رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر اس غلط فہمی کا جواب دیا ہے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو کہا کہ یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور جو چیز اسلام کا حصہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ تو اسی آج کے معنی اسلامی بیان کے اندر انہی تقریباً چند ایک باتوں کی طرف توجہ کی جائے گی کہ وہ کون سی ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جو انسانوں کے ذہنوں میں تو اسلام کی صورت میں ہیں، دراصل وہ اسلام نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، اب اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت ساری ایسی باتوں کو کاؤنٹ کیا ہے کہ جو بر صغیر میں، اب چاہے وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا ان کے علاقے کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بھی بات مشہور ہے لوگوں میں کہ کوئی بندہ اگر گالی دیتا ہے تو اس کا 40 روزہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے، جہاں تک بات یہ ہے کہ گالی دینا اچھا ہے یا برا ہے تو وہ تو برا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جب بھی انسان کہا جاتا ہے کہ ساتھ اصابت امتی، جب بھی میری امت گالی گلوچ کو اپنا لے گی تو سقطت من عین اللہ، تو اللہ رب العزت کی نگاہ سے وہ گر جائے گی۔ تو جہاں تک گالی کی بات ہے تو گالی تو بری ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ گالی دینے والے کا 40 روزہ ایمان ختم ہو جائے تو یہ چیز بالکل بھی غلط ہے۔ اس چیز کو انسان چھوڑ دے، اگر کسی کا ایسا نظریہ ہو تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی کے متعلق یا کوئی بھی مجلس میں سنی ایسی بری بات، اگر نبی علیہ السلام کو کسی دوسری مجلس میں وہ بات ارشاد فرمانے کی ضرورت بھی پڑتی تھی تو اپنے منہ مبارک سے ڈائریکٹ وہ جو بری بات سنی ہوتی تھی اگلے کو ویسے کی ویسے نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ اشارتاً وہ الفاظ کو بیان کر دیتے تھے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ گالی ہو یا برے باتیں ہوں تو ان چیزوں سے تو بچنا چاہیے، یہ چیز تو بری ہے، لیکن اس کو یہ بات کہہ دینا کہ 40 روزہ ایمان ختم ہو جائے گا تو اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ایک غلط فہمی کے طور پہ کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے، ایسی بات یہ بھی بات غلط ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ جو اللہ والا ہو، جو صحیح متبع شریعت ہو، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہو، ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آگے معاملات کو چلانا اور اپنے لیے اپنے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن یہ بات کہہ دینا کہ کسی کا پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، یہ بات بالکل بری ہے۔ حالانکہ کئی ایسے افراد ہمیں ملتے ہیں آج کے زمانے میں جو کسی کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں ہے لیکن ان کی 5 وقت کی نماز بھی اچھی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، معاملات سب کچھ اچھا ہے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلا کہ بیعت کرنا تو اچھا ہے جب انسان بیعت کر لیتا ہے، بلکہ مجھے اس موقع پہ ایک جگہ کال بھی آئی کہ یہ اصلاحی تعلق اور بیعت اور پیر کسے کہتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ ایک اسلامی دوستی کو بیعت کہتے ہیں، یعنی اپنے سے ایک ایسے اسلامی نظریے کو دیکھ کر ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ملا کر اس بات کا ایگریمنٹ اور عہد کرنا کہ حضرت جی آپ ہی ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ میں اس انداز سے دیتے ہیں کہ آپ جو کہ اللہ والے ہیں
تو آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا کیجیے جس طرح آپ کی متبع سنت زندگی ہے ہماری بھی اللہ تعالیٰ ایسے بنا دے۔ تو جہاں تک بیعت کا تعلق ہے تو اچھی بات ہے، انسان کو کر لینی چاہیے، تو بہت سارے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا اور تمہارے لیے بھی ایسا ہو، یہ فرشتہ کہتا ہے۔ گویا ہم اگر اگلے کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ یا اللہ فلاں کے گناہ بخش دے تو گویا فرشتہ ساتھ کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ جو اگلوں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اس کے گناہ بخش دے، یا اللہ اس کے بھی تو گناہ بخش دے۔ تو بیعت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام بندے کی دعا پہ فرشتہ لبیک کہہ کے اپنے لیے دعا کرواتا ہے۔ تو ہم جب حضرت جی کے ہاتھ میں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، جب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ضرور حضرت جی کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اس سے ہمارا بھی فائدہ اور ان کا بھی فائدہ، چونکہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ زیادہ مقرب ہوتے ہیں، اور زیادہ مقرب جو ہوتے ہیں ان کی دعا زیادہ یہ حقدار رکھتی ہے کہ قبول کی جائے۔ اسی کے ساتھ جو غلط فہمی نمبر 3 کہ جو نئی نویلی دولن ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے گھر میں تالا نہ لگائے، اگر وہ تالا لگائے گی تو ساری چیزوں کو ویرانی کی صورت مل جائے گی اور گھر تباہ ہو جائیں گے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بطور اپنی حفاظت کے کسی چیز کو اگر وہ لاک کرنا چاہے اور کسی چیز کو وہ کھلا چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب اگر ایسی بات کو صحیح سمجھا جائے تو پھر کئی ایسے گھرانے ہیں جس میں صرف وہ نیو کپل ہی رہتے ہیں، میاں بیوی ہی رہتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے کہیں پہ باہر جانا ہو تو اس کا کیا مطلب وہ گھر کو تالا نہیں لگائیں گے، بلکہ گھر کو تالا لگانا زیادہ سمجھداری ہے بجائے اس کے کہ تالے کو چھوڑ دے۔ تو یہ بات یہ کہنا کہ نئی نویلی دلہن، اچھا پھر اس کے اندر اس چیز کو بھی دیکھا جائے، کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ وہ نئی نویلی دلہن بھی ہے پھر اس نے لاک بھی لگایا اور کچھ ہوا بھی نہیں، اور کئی ایسی بھی جگہ ہوں گی کہ جہاں پہ انہوں نے تالا لگایا اور کچھ نہیں ہوا، اور کہیں پہ انہوں نے نہیں لگایا اور پھر بھی بربادی ہو گئی۔ تو اس بربادی اور آبادی کا تعلق قسمت سے ہے، ہمارے اپنے معاملات سے ہے، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکم سے ہے۔ اس چیز کو اس چیز کے ساتھ جوڑنا کہ تالا لگے گا تو بربادی ہو جائے گی اور نہیں لگے گا تو نہیں ہوگی، یہ ساری کی ساری پراپاگنڈے ہیں اور یہ اٹکل بچوں انسانی دماغ کے غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جمعرات کو روحیں انسان جو اپنے قریبی ہیں ان کی روحیں دوبارہ گھر کو لوٹ آتی ہیں، تو یہ بھی ایک غلط باتوں میں ایک بات ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو روحیں دو ہی قسم کی، یا تو اچھی ہیں یا تو بری ہیں۔ جو اگر اچھی ہیں تو ان کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے اچھے عالم میں گئے ہوئے ہیں، اور اچھی جگہ کو کون چھوڑتا ہے؟ بطور اگر مجبوری ہو تو اور بات ہے، اگر اچھی جگہ کو تو کوئی بھی نہ چھوڑنا چاہے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے فرشتہ آنے ہی نہیں دے گا۔ مطلب اب یہ کہنا کہ جمعرات کو آتی ہیں اور پھر اس کے لیے اچھا کھانا پکایا جائے اور میٹھا پکایا جائے اور پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہ انسانی خود رو ہیں، ان کو انسان چھوڑ دے، اور ان کے لیے بطور احسان ثواب تو بندہ جمعرات کو کرے یا جمعے کو کرے یا جمعے سے پہلے بدھ کے دن کرے، جب بھی کرنا چاہے احسان ثواب کے طور پر اسے بھیجا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی منع نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے زیادہ بچے ہوں اور پیدا ہوں اور وہ بار بار مرتے جائیں، وہ پیدا ہوں اور مرتے جائیں، تو ایسی عورت کے پاس انسان نہ بیٹھے۔ ایسی عورت کے پاس اگر دوسری عورت بیٹھے گی تو اس کا بھی وہی حال ہو جائے گا۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میرے دوستو، یہ ایک نحوست ہے اور نحوست کا اسلام قائل نہیں ہے، یہ تو ایک ہندوانہ رسم کے طور پہ اور ہندوانہ سوچ ہے، اور ہندوانہ سوچ کو اسلام پروان کبھی بھی نہیں چڑھاتا، یہ ایک غلط فہمی ہے اور انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک بالکل ایک ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام سے ان کا کوئی بھی کنٹیکٹ اور تعلق نہیں ہے، تو جب تعلق نہیں ہے تو صرف اپنی ہی سوچ کی بنیاد پہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جہاں پہ کتا بھونکتا ہے تو وہاں پہ وبا آتی ہے۔ اب کتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور وہ بھونکتے بھی ہیں، اور کئی ایسے دیہاتوں میں زیادہ تر کتے ہوتے ہیں اور وہ رات کو بھونکتے ہیں اور آوازیں بھی آتی ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے کہ کتے کے بھونکنے پہ وبا پھیلتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دیہات میں تو پھر وبا ہونی چاہیے، حالانکہ دیہات بھی ہیں، رات کو کتے بھی ہیں، بھونکتے بھی ہیں، آواز بھی آتی ہے اور وبا پھیلتی بھی نہیں ہے۔ تو اس بات سے مطلب یہ پتہ چلا کہ ساری کی ساری جو بات ہے یہ ایک بے وقوفی کی بنیاد پہ یا یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کو بھی انسان چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جب اپنا سفر شروع کرنا ہے تو فلاں دن کروں گا، اور اسے خوبصورت اور اپنے لیے فائدے کا ذریعہ اور کسی دن کو اپنے لیے معیوب اور نقصان کا ذریعہ بنا دیتا ہے، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی انسان چھوڑنا چاہیے، جب اس کی ضرورت ہے تو سفر کرے اور جب نہیں ہے تو چھوڑ دے، یعنی سفر کے کرنے اور نہ کرنے کا تعلق اس کے صحیح اور غلط دن کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کی اپنی ضرورت کے ساتھ ہو۔ ضرورت ہے تو کسی دن بھی کر لے اور اگر ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب انسان مر جائے، میت کو غسل دیا جائے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ میت کو غسل دیا گیا ہے تو اس جگہ پہ 3 روزہ چراغ جلائے جائیں، روشنیاں کی جائیں، تو یہ بھی بے اصل ہے اور اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو
ضرورت ہو تو اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے، لائٹ آن کرنے کے لیے تو کی جائے، اور اگر نہ ہو تو بندہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ایسا غسل دیا جائے تو ضروری ہے کہ وہاں پہ چراغاں بھی کیا جائے، ضروری بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کے اندر اگر ناخن گر جائے تو یہ بھی ایک نحوست کے طور پہ ہوتا ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی بات کہ چراغ کے اندر جو تیل ہوتا ہے انسان اسے ناپاک سمجھتا ہے۔ اب اگر وہ گر جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، ہاں میلا ہونا اور بات ہے، لیکن اسے یہ کہا جائے کہ یہ ناپاک ہے اور یہ نحوست بھرا ہے تو اس کی کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ ہاں جو ناپاک چیزیں ہیں اس کا شریعت نے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا، جو پاک چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتا دیا۔ تو جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بتا دیا، حرام ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ناخن کے گرنے سے پانی کے اندر نحوست آ جاتی ہے، یہ بالکل من گھڑت اور غلط بات ہے۔ اور غسل کے اندر یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ جو بندہ غسل کرتا ہے تو تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھے۔ تو میرے دوستو، جس قسم کی کمی ہوتی ہے اس قسم کی دوبارہ اسے پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کا جسم ناپاک ہوا ہے، ایمان ختم نہیں ہوا۔ جب ایمان ختم ہوتا ہے تو تب کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ ناپاک ہوا ہے تو اس کے لیے غسل کافی ہے۔ اور یہی ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے اور یہی ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم ناپاک ہو جاؤ تو فَطَّهَّرُوا، تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو، تمہیں چاہیے کہ تم پاکیزگی حاصل کرو۔ اس آیت میں کبھی بھی اس کے آگے پیچھے یا اس کی تفسیر میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ غسل کرنے کے لیے انسان تب تک جب تک کہ کلمہ نہ پڑھے پاک نہیں ہوگا، تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ تو جب ناپاک ہو جائے غسل کر لے، اور غسل کے اپنے طریقہ کار ہیں، تو مکمل بدن کو وہ دھو لے گا، صاف کر لے گا تو اس کا بدن پاک ہو جائے گا۔ کلمہ پڑھنا اس کا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا سطر کھل جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو کے ٹوٹنے کے لیے سطر کے کھلنے کا تعلق کوئی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بندہ غسل خانے میں جا کے غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے کمرے میں جا کر اپنے جو شلوار قمیض ہے اسے دوبارہ چینج کر لیتا ہے، تو پھر کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ وضو کے ٹوٹنے کی اپنے ہی شرائط ہیں۔ پورے بدن سے ناپاکی نکل آئے تو یا اس کے ساتھ بہ پڑے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شریعت نے واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ کس کس چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے فقہ کے ساتھ، تو اس چیزوں کو انسان فالو کرے۔ جس چیز سے فقہ نے مکمل واضح طور پہ بتا دیا کہ ٹوٹتا ہے تو ان چیزوں کو انسان فالو کرے اور اس کی بنیاد پہ فتویٰ لگائے، مسئلہ سمجھے کہ وضو ٹوٹتا ہے۔ صرف اس بات پہ کہ سطر انسان کا کھل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ خنزیر کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں میرے دوستو، خنزیر کا استعمال حرام ہے۔ اسے اگر سامنے آ گیا انسان نے دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ ایک ناپاک ضرور ہے، تو ناپاک چیز کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ دور ہے اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہاں، بلکہ مجھے ایک کال آئی اور پوچھا یہ گیا کہ کیا باوضو ہو کر انسان ناخن کاٹ سکتا ہے؟ میں نے کہا کاٹ سکتا ہے۔ کیا ناخن کاٹنے سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت اگر ہم ناخن کاٹیں گے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ اگر ناخن کاٹے جائیں اور وضو ٹوٹ جائے، تو وضو کے ٹوٹنے کا تعلق ناپاکی سے ہوتا ہے، ناخن کے کاٹنے اور نہ کاٹنے سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی بات مشہور ہے کہ کسی بندے نے وضو کر کے جنازہ پڑھا ہے تو جنازے کے لیے الگ وضو ہوگا اور اپنی فرض نماز کے لیے علیحدہ وضو ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایک جب انسان نے وضو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کر لیے تو اب چاہے وہ قرآن پاک کو چھونا چاہے وضو کے ساتھ، اب نماز پڑھنا چاہے یا وہ جنازہ پڑھنا چاہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی وضو سے کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس چیز کو ضروری سمجھنا کہ جنازے کے لیے علیحدہ وضو ہو، پھر نماز کے لیے علیحدہ وضو ہو، تو اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم زیادہ باہر پھریں گی تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو باہر پھرنا، فضول پھرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور یہ نحوست کا عمل ہے، بے پردگی اور بے حیائی کا ذریعہ تو ضرور بنتا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ باہر گھومنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو گھومنے سے نہیں ٹوٹتا، یعنی ساری باتوں کا وضو کے طور پہ اگر خلاصہ نکالا جائے تو وضو کے ٹوٹنے کے لیے ناپاکی کا ہونا، ناپاکی کا جسم سے باہر آنا یہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خنزیر کو دیکھ لینے سے یا اسی طرح اور بھی باتیں جو میں نے ذکر کی، ان چیزوں سے وضو کے ٹوٹنے کا ہرگز تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب نے ٹوپی سے نماز پڑھائی اور پیچھے مقتدی اس نے عمامے اور پگڑی سے نماز پڑھی ہے تو پھر اس صورت میں نماز مکروہ ہو گئی ہے، نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ہاں، امام صاحب کے لیے پگڑی پہننا یہ ایک سنت ہے، بہتر عمل ہے، آقا علیہ السلام کی مستقل سنتوں میں سے ایک چیز ہے، تو یہ تو خوبصورت بات ہے، لیکن یہ بات کر دینا کہ اگر امام صاحب نے ٹوپی سے اور مقتدی نے امامے سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز مکروہ ہو جائے گی، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ امام کی نماز کا تعلق
مقتدی کی نماز کے اوپر پڑتا ہے، نہ کہ مقتدی کا اثر امام تک پہنچتا ہے. تو اس چیز کو دیکھا جائے. ہاں یہ بات اچھی ضرور ہے کہ انسان کو امام صاحب کو پگڑی پہن لینی چاہیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کے گھر والے اگر پردہ نہ کریں تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہو. یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر تو اعتراض کرنے والے ایسے بھی ہوں گے کہ جو خود مقتدی ہوں گے اور ان کے گھروں میں بھی پردے کا کوئی زیادہ مزید والا حال نہیں ہوگا. تو پھر یہ بھی کہا جائے کہ جس مقتدی کے گھر کے اندر پردے کا صحیح نظام نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑے مقتدی کے پردے کا نماز کا معاملہ بھی خراب ہوگا. تو یہ تو نہیں کہا جاتا، لیکن یہ ہے کہ امام کے اوپر سارا غصہ نکالا جاتا ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے. جہاں تک بات پردے کی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ پردے کا ماحول مکمل معاشرے میں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں کہ امام کے گھر والے اگر پردہ نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں امام کی نماز مکروہ ہو جائے گی یا امام کے پڑھنے والوں کے نماز مکروہ ہو جائے گی. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اچھی بات ضرور ہے کہ انسان کو پردہ کرنا چاہیے، حیا کے دائرے میں رہنا چاہیے. اور یہ اس شریعت کا اس مسئلے کا حکم جو ہے یہ سب کے ساتھ ہے، ہر مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ صرف امام کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر امام کرے گا تو وہ غلط ہے اور اگر مقتدی کر لیں تو وہ ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ سورج اور چاند گرہن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب سورج چاند گرہن ہوگا تو اس صورت میں انسان کو کھانا پینا نہیں چاہیے جب تک کہ سورج چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبا عرصہ ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنے عرصے تک انسان نہیں کھائے پیے گا. تو اگر اس بات کو میڈیکلی بھی دیکھا جائے اور اسلامی نظر سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک من گھڑت بات ہے، اس کو انسان چھوڑ دے. اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جائے نماز کھلی پڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نماز پڑھے گا. تو شیطان کو تو جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا کہا گیا تھا تو اس نے چھوٹا سا سجدہ تو نہیں کیا. اب مکمل نماز پڑھ کے وہ کیا کرے گا؟ اور نماز پڑھنا اللہ رب العزت کا حکم ہے. شیطان اللہ کے حکموں سے بھاگتا ہے، آتا نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ شیطان آ جائے گا اور وہ نماز پڑھے گا، اور اگر وہ پڑھ بھی لے تو اچھی بات ہے، شاید وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایسی سوچ رکھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا نماز کے شیطان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج کل اگر دیکھا جائے صحیح مسلمان بھی کئی افراد ایسے ہیں جو نماز سے دور ہیں، تو شیطان کیا آ کر نماز پڑھے گا. تو یہ سوچ رکھنا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب انسان نے نماز پڑھ لی ہے اب مصلی کھلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے طے کر کے رکھ لے. لیکن یہ سوچنا کہ ہم اس لیے طے کر کے رکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شیطان آئے گا تو ایسی بات من گھڑت ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مریض ہے اپنی بیماری سے اٹھا ہے تو جلد اٹھ کر جب مسجد میں آ کر امام کے پیچھے یا صف کے درمیان میں کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھے گا تو اس سے بیماری پھیلے گی یا باقی مقتدیوں کی نماز میں کمی آئے گی، ثواب میں، یا مکروہ ہوگا. تو اس لیے ایسے بندے کو چاہیے دائیں یا بائیں کھڑا ہو. تو یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے، ایک غلط نظریہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. بلکہ خود بیماری کی حالت میں بھی اگر آ کر نماز پڑھ لیں تو یہ تو اچھی بات ہے، کوئی مکروہ کا سسٹم نہیں ہے. بلکہ اگر ہم آقا علیہ السلام کی نماز مبارک کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ حدیث پاک میں بھی نبی علیہ السلام کی کہ جب ایام مرض تھے، ایام وفات یعنی کہ مرض الوفات کے قریب جو بیماری کے عالم تھا، تو نبی علیہ السلام دو صحابہ کے کندھوں سے گھسٹ کے نبی علیہ السلام تو مسجد میں آ رہے تھے. تو اس سے نہ صرف مکروہ کا نہ ہونا سمجھ آ رہا ہے بلکہ الٹا افضل و اعلیٰ ہونا سمجھ آ رہا ہے کہ انسان کو جتنا ہو سکے طاقت، ہمت، قوت، حکت ہو تو انسان کو بیماری میں بھی آنا چاہیے. چاہے جائے کہ یہ بات کہ بیماری کے بعد آنے پر اس کی نماز کا مکروہ ہو جائے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اور تہجد کے بعد سونے کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں تہجد پہ اٹھا، میں نے تہجد پڑھی تو اب اگر میں سو گیا تو میری تہجد کا ثواب ختم ہو جائے گا. لہٰذا تہجد پر اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد انسان صبح کی نماز کے بعد ہی سو. یہ بات غلط ہے. تہجد کی نماز کا وقت اپنا ہے، انداز اپنا ہے، حیثیت اپنی ہے، اور اسی کے ساتھ فجر کی نماز کی حیثیت، انداز اپنا ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی بندہ سو بھی جائے تو اس کی تہجد کی نماز کا کوئی بھی جو ثواب ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ وہ ثواب ختم ہوگا. بلکہ یہ بات ممکن ہے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاتا ہے اور گھنٹے بعد صبح کی نماز کا ٹائم ہے تو وہ سو جائے، اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ بعض حضرات کی اس وجہ سے تہجد رہ جاتی ہے کہ یار اگر ہم نے تہجد کے لیے اٹھ کر نماز پڑھ لی تہجد کی تو اب جب تک صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو درمیان میں سو نہیں پائیں گے، لہٰذا اس وجہ سے ہم اپنی تہجد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ محض غلط فہمی پہ مبنی ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس کو بھی انسان ترک کرتے ہیں. اور یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، فرض کے طور پہ ہے کہ وہ مردوں سے پہلے نماز پڑھ لیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مردوں کی نماز پڑھنے کے لیے جگہ مسجد ہے اور عورتوں کے لیے اپنا گھر ہے. تو ہاں یہ بات ضروری اچھی بات ہے کہ عورتوں کو اول وقت میں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ وہ وقت میں ان کا وقت تنگ ہوتا ہے،
کاموں میں گھروں میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں، تو مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے. یہ اچھی بات ہے کہ وہ پہلے پڑھ لیں وقت کے اوپر، وقت کے ہونے پر، لیکن یہ کہا جائے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے مردوں سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اور اگر ہم پہلے نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، یا یہ چیز ضروری اور فرض کے درجے میں، تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. عورتیں یہ اپنے گھروں کے ہر ایک عورتوں کے اپنے گھروں کا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے، ایک ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر صحیح طریقے سے صحیح وقت میں نماز پڑھ لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور یہ بات بھی ضروری سمجھی جاتی ہے کہ کسی کی اگر صبح کی سنتیں رہ گئی تو اب اگر اس نے صبح کی نماز کے فرض پڑھ لیے ہیں تو جب تک وہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تو انسان کو سنتیں پڑھنی چاہیے، اتنے تک تو اچھی بات ہے، صحیح ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ صبح کی پہلے وہ فرض پڑھ لے پھر اشراق تک وہ اسی جگہ پہ بیٹھا رہے، اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو اس کی سنتوں کا وقت گزر جائے گا یا وہ بعد میں سنتیں نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر سے تھکے ہوئے تھے، راستے میں پڑاؤ کیا، آرام فرمایا، تو ارشاد فرمایا ہمیں صبح کی نماز پہ کون اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. تو اس پر سارے صحابہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام سمیت بے فکر ہو کے سو گئے کہ حضرت بلال حبشی اٹھائیں گے. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کافی دیر تک، مطلب صبح کے وقت کے ہونے سے پہلے کافی دیر تک رات کے جاگتے رہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ تمام صحابہ کے ساتھ تھکے ہوئے تھے، سفر میں تھے، لیکن اس وجہ سے جاگتے رہے کہ کہیں میری آنکھ نہ لگ جائے اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلس صحابہ کو اٹھانا ہے، تو اس وجہ سے جاگتے رہے. اور جب صبح کا وقت قریب آیا تو وہ بھی سو، اور ان کی آنکھ اس وقت کھلی کہ جب باقی صحابہ کی آنکھ کھل چکی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کھل چکی تھی. اور اس پر باقی صحابہ نے آ کے حضرت بلال حبشی کو اٹھایا تو دیکھا کہ سورج نکلا ہوا ہے اور نماز قضا ہو چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمیت صحابہ کی نماز قضا ہو چکی ہے اور ذمہ دار بلال ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی یا رسول اللہ میں اٹھاؤں گا. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو فرمایا اے بلال ان کو حکم کرو کہ بلال کو میرے پاس لے آؤ. حضرت بلال حبشی تک حکم پہنچتا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہیں طلب فرما رہے ہیں. بلال حبشی ڈر گئے، یہ ذمہ داری میری تھی، نبھا نہ سکا اور میں سو گیا. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے. حضرت بلال حبشی نے خوبصورت جملہ بولا، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس ذات نے سلائے رکھا کہ جس ذات نے آپ کو بھی نہیں اٹھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسلامی غصہ تھا وہ مسکرانے میں بدل گیا. تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ اس بستی سے نکلو کہ یہاں پہ شیطان کا اثر ہے. تو آگے جا کے جب نماز اشراق کے وقت میں قضا فرمائی تو جہاں پہ فرض قضا فرمائے تو اسی وقت کی صبح کی سنتیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی. تو اس سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کی صبح کی سنتیں رہ گئی اور وہ اسی دن زوال سے پہلے اگر صبح کی نماز قضا کرے تو زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ اگر وہ 7 سنتیں بھی پڑھ لے گا تو زیادہ ثواب ہوگا. لیکن اگر آج کی وہ سنت رہ چکی تھی اور وہ کل پڑھنا چاہے تو وہ نہیں، کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوا کرتی. اور یہاں پہ ایک مخصوص وقت کے لیے اس وجہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ ثابت ہے. اور اس کے اندر یہ ہمیں کہیں پہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب بیٹھے رہے تھے. اس لیے یہ ضروری قرار دینا کہ اگر کسی کی صبح کی سنتیں رہ گئی ہیں اس نے فرض پڑھ لیے ہیں تو اب جب تک اشراق نہیں ہوتا تو تب تک اسی اپنی فرض کی جگہ پہ بیٹھا رہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایک من گھڑت ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہ سمجھنا کہ بے وضو انسان درود نہیں پڑھ سکتا، جہاں تک یہ بات ہے کہ باوضو ہونا بہت اچھی بات ہے تو بہت ہی اعلیٰ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، اور باوضو ہو کر انسان درود پاک پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ درود اگر جب تک وضو نہیں ہوگا تو درود انسان پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ حرام ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے. اور دوپہر کے وقت قرآن پاک کے پڑھنے کو منع قرار دینا، ممنوع قرار دینا، مکروہ قرار دینا، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ یہ کہنا کہ خامد اپنی بیوی کے جنازے کی جو چارپائی کا پایا ہے اسے بھی نہیں پکڑ سکتا، یہ بھی محض ایک رسم کے طور پہ ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ کہ جب تک کہیں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو میت جو ہے اس وقت تک انسان کھائے پیے نہیں جب تک کہ میت کو اٹھا کر دفن نہ کر دے، تو یہ چیز غلط ہے. ہاں غم کے طور پہ بھوک نہیں لگ رہی یا اپنی طبیعت کے طبی میلان کی وجہ سے نہیں کھا رہا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اسلامی مسئلے کا حصہ قرار دینا اور یہ بات کہنا کہ جب تک کہ انسان میت کو نہیں اٹھائے گا تو ضروری ہے کہ نہ کھائے، تو یہ ایک من گھڑت ہے اور غلط بات ہے. اور اسی کے ساتھ یہ چیز کہ جہاں پہ میت کا غسل ہو، جہاں پہ پانی گرے تو وہاں پہ انسان کو پاؤں نہیں لگانا چاہیے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ انسان چلنے کے آنے اور پھرنے میں انسان کے پاؤں لگتے ہیں تو وہ چلنے میں کہیں پہ بھی اپنی زمین کو اختیار کر کے چل سکتا ہے. اسے ضروری قرار دینا کہ اس چیز سے بچنا چاہیے اور وہ جگہ مکروہ ناپاک ہو جاتی ہے، یہ بات بالکل من گھڑت اور غلط ہے. اور اسی کے ساتھ خانق صاحب لکھتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جو مردوں کی قبریں ہیں ان کو انسان دوبارہ نئے سرے سے اس کے اوپر مٹی ڈلوائے، تو یہ بھی بات ایک من گھڑت اور غلط ہے۔ تو اور ساتھ یہ بھی ایک غلط فہمی کہ جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے قبر کے اندر تو بعض لوگ اسے بالکل سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کا منہ صرف قبر کے قبلے کی طرف کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ اس کا مکمل جو رخ ہے وہ سارا کا سارا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو مکمل قبلے کی طرف رخ کرنا یہ صحیح بات ہے، اور صرف سیدھا لٹا دینا اور صرف چہرہ قبلے کی طرف کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، یہ شوال کے 6 روزے دوسری عید سے ضروری ہے کہ شروع کر لیں، تو دوسری عید سے ہی شروع کر لیں یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ شوال کے مہینے میں دوسری عید سے لے کر شوال کے مہینے کے ختم ہونے کے اندر بس وہ 6 روزے پورے کر لیں، اب وہ چاہے ایک روزہ چھوڑ کر لے یا 2 روزے دنوں کو چھوڑ کر لے یا 6 کے 6 مکمل کر لے، یہ اس کے اختیار میں یہ کر سکتا ہے۔ ساتھ یہ بھی سمجھا جاتا ہے جو نفل روزہ ہوتا ہے اس کی سحری نہیں ہوتی، نہیں بلکہ سحری سنت ہے اور سحری برکت کا ذریعہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کو، اور عام طور پہ بھی سال کے طور پہ دیکھیں یہ وقت تہجد کا ہوتا ہے اور ایسے وقت میں دعا ہے، تو اس کو سحری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے روزہ فرض ہو، چاہے روزہ نفل ہو، چاہے روزہ سنت ہو، جو بھی طریقہ کار ہو اس میں سحری سنت ہے، انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ بات نظریہ غلط ہے کہ فرض روزے کی سحری تو ہے لیکن نفل روزے کی سحری نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے قربانی کا جو جانور ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اپنی قربانی کا جانور لیا ہے تو تب تک میں روزہ رکھوں جب تک کہ وہ ذبح ہو کر انسان نہیں کھاتا، اپنے قربانی کے جانور سے ہی کھانا چاہیے۔ تو یہ بات تو ماشاءاللہ مستحب اور بہتر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے قربانی کے جانور سے ہی ابتدا کرے، لیکن اسے ضروری اور فرض قرار دینا تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو روزوں والی عید ہوتی ہے عید الفطر، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ میٹھا کھا کر عیدگاہ کو جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے بقرہ عید، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ سے آ کر دوبارہ اپنے ہی جانور سے کھایا کرتے تھے، تو یہ چیز تو مستحب کے طور پہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن اسے ضروری قرار دے دینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مطلب فرض کے درجے میں کوئی اگر غلط فہمی کی بنیاد پہ سمجھ لیتے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کسی کا آج کل کے جو دور میں ہے ہر بندے کو تو اپنا بکرا ذبح کرنے کا جو طریقہ نہیں آتا، وہ کسی کسائی کے انتظار میں ہوتا ہے، اب اگر کسی کا جو بکرا ہے کوئی جانور ہے وہ تیسرے دن ذبح ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ 3 دن بھوکا رہے گا روزہ رکھے گا، تو یہ چیز غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی چند غلط فہمیاں، ان میں یہ کہ زکوٰۃ کے اندر اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ دینے والا یہ نہ کہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کے اپنے پیسے دے رہا ہوں، تب تک زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ ایک غلط فہمی پر بات مبنی ہے، اس کو انسان اسلامی حصہ نہ سمجھے، اسلامی مسئلے کا حصہ نہ سمجھے، بلکہ دل کے اندر نیت کا ہونا کافی ہے، اور کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کوئی خوددار غریب ہوتے ہیں کہ غریب ہیں کہ ان کو پیسے ضرورت ہے، لیکن ساتھ خودداری کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عزت میں حد تک ہو، تو وہ اسے یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے خاموش انداز سے اسے دے دینا چاہیے۔ تو بات اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار یہ میں تمہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے رہا ہوں اور یہ میل کچیل ہے، تو اور یہ سمجھنا کہ جب تک کہ میں یہ نہیں کہوں گا منہ سے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ چیز غلط ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یوں ہی کہ بغیر نکاحوں کے گواہ بھی بغیر گواہوں کے نکاح ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک شرط کے طور پہ جب تک شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط جو نکاح یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عالم الگ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں اور نبی علیہ السلام جس عورت سے نکاح فرما رہے ہیں وہ عورت راضی ہو تو یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ بتایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اے پیغمبر جی یہ قوم سے ہٹ کے صرف آپ کے لیے، تو جو چیز صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہو وہ قوم کے لیے بھی ہو، ضروری نہیں۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پہ کہ جس کی نکاح شادی ہونے کے بعد اس کے 20 بچے ہو گئے تو 20 بچے سے پہلے بچے ہونے چاہیے، اگر 20 کی تعداد کو پہنچ گئے تو وہ نکاح طلاق میں بدل جائے گا، تو یہ غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمایا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اور تمہیں چاہیے کہ زیادہ بچے پیدا کرو۔ یہ جو بچے دو ہی اچھے کا جو نعرہ ہے یہ مغرب کا نعرہ ہے، یہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہے، تو جتنا بھی ہو سکے انسان کو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی انسان کو صحت کے مطابق یا اپنے اسلامی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا بھی ہو یہ ایک نسل کے طور پہ انسان کو بڑھانا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرامین تو ہمارے سامنے ہی ہے، اور اس چیز کو بھی یہ سمجھنا کہ نکاح حیض کی حالت میں کرنا مکروہ ہے، تو
تو یہ بھی بے اصل ہے. انسان کسی حالت میں بھی نکاح کر سکتا ہے، بس جو ضروری شرائط ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لڑکے کا راضی ہونا، لڑکی کا راضی ہونا، گواہوں کا ہونا، اور بھی جو سارے کے سارے ضروریات کے طور پہ ہیں وہ درجے پورے ہونے چاہیے، تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے. اب یہ بات کہنا کہ اس حالت میں نہیں اور اس حالت میں، تو یہ ایک بے اصل ہے. اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ دھمکی یا غصے کی حالت میں طلاق دینا تو یہ طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اسے غصے کی حالت میں تھے یا دھمکی میں صرف بیوی کو ڈرا رہے تھے. دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے. اس میں ایک نکاح ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے گواہوں کے موجودگی میں مذاق میں بھی مرد عورت کو کہہ دے کہ میں نے تجھے پسند کیا نکاح میں، اور عورت بھی کہے ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مذاق کر رہے ہوں تو نکاح ہو جائے گا. اب اگر وہ 10 مرتبہ کہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا ہے، تو مذاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے یہ سیریس ہے. تو گویا یہاں پہ دل کی نیت کو نہیں، زبان کے اظہار کو دیکھا جائے گا. بلکہ چند ایک عرصہ پہلے یہ ایک بات مشہور بھی ہوئی تھی، ایک ڈرامے سیریل میں یہ بات نکاحوں کے طور پہ واضح ہوئی کہ مرد نے، چونکہ وہ ڈرامہ تھا، ایک ایکٹنگ تھی، تو مرد نے بھی سب کے سامنے گواہوں کے طور پہ کہہ دیا کہ میں تمہیں بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں، بیوی نکاح مجھے قبول ہے، تو وہ نکاح ہو. اور اسی طرح طلاق بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے اور ایک اطاق ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر مرد جس حالت میں بھی، جس صورت میں بھی عورت کو طلاق کا معاملہ چلا دے کہ یہ گولی کی طرح ہے، بس چل گئی. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے تو دھمکی کے طور پہ چلائی تھی اور میں نے تو غصے کے طور پہ چلائی تھی یا مجھ سے غلطی کے طور پہ چل گئی ہے. گولی ہوتی ہے. اسی طرح طلاق بھی طلاق ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ کہنا کہ 2 عیدوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں نکاح کرنا یہ بے برکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی کوئی بھی اصل نہیں ہے. تو سال کے 12 مہینوں میں کسی دن بھی انسان نکاح کرنا چاہے نکاح ہو جائے گا. یہ کہنا کہ فلاں دن کرو تو ہو جائے گا، فلاں دن کرو تو نہیں ہوگا، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ ہندوانہ سوچ ہے. اب جس طرح بعض اوقات یہ بھی کہ کوئی غم کے دن آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ غم کے دن ہے ہم نے نکاح نہیں کرنا، کوئی خوشی کا دن ہے. بھائیو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عبادت اگر ہم اسے سمجھتے نا تو عبادت غم میں بھی کی جاتی ہے، خوشی میں بھی کی جاتی ہے. کیا غمی کے طور پہ ہم نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا غم کے دنوں میں روزے رکھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا غم کے دنوں میں حج کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا غم کے دنوں میں اللہ رب العزت کی اور عبادت چھوڑ دیتے ہیں؟ تو آج ہم نے چونکہ نکاح کو عبادت کی صورت ہی نہیں دی، ہمارے نظریات کے خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے نکاحوں کو چھوڑ دیا ہے. تو سال کے 12 مہینوں میں انسان جس وقت بھی پڑھنا چاہے، نکاح کرانا چاہے، اپنی آسانی کو دیکھ کر نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ عورت کے جانور کے ذبح کرنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، ناپاک اور حرام سمجھا جاتا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اگر عورت مسلمان ہے، جو شرائط ذبح کرنے میں ہیں وہ شرائط اس نے اپنا کر صحیح طریقے سے ذبح کیا ہے تو وہ ذبح ہو جائے گا. اب چاہے وہ مرد نے کیا ہے اور ذبح صحیح کہلائے گا، ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات کے طور پر کہ عورت کے ہاتھ میں چوڑی ہونا ضروری ہے، یعنی چوڑیاں جو ہیں وہ عورت کے ہاتھ میں ہوں گی تو صحیح ہے، وگرنہ مکروہ ہے. تو یہ بات بھی بے اصل اور غلط ہے، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اور اسی طرح عورتوں کے اس معاملے میں کہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں سے پہلے کھانا نہ کھائیں. بھائی کھانے کا تعلق بھوک سے ہے. اگر مرد کو نہیں لگی اور 2 دنوں سے نہیں لگی اور اس کو بیماری ہے، وہ تھوڑا کھاتا ہے یا کبھی وہ باہر رہتا ہے اور اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ 7 سال عورت بھوکی رہے گی یا پورا دن بھوکی رہے گی؟ اس چیز کا تعلق بھوک سے ہوتا ہے. اور ہاں یہ بات اچھی بات ہے کہ دسترخوان پہ کھانا چاہیے، سب کو اکٹھا کر کے کھانا چاہیے. اور حدیث پاک میں بھی دسترخوان کی ترغیب ہے سنت کے طور پہ، تو یہ بات اچھی ہے. لیکن یہ قرار دینا کہ عورت سب سے پہلے مرد سے پہلے کھائے بھی نہیں، تو یہ بے اصل ہے اور غلط بات ہے. تو اور یہ بھی کہ آنکھ کے پھڑکنے پر یہ کہنا کہ یا تو مصیبت آئے گی یا خوشی، یعنی الٹی آنکھ اگر پھڑکے تو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور اگر اچھی آنکھ پھڑکے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اچھائی آئے گی. تو کتنی مرتبہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کوئی آنکھ بھی نہیں پھڑکی اور مصیبت بھی آئی، تو اس کا کیا جواب؟ اور کوئی آنکھ بھی نہیں پھڑکی اور اسی طرح آج خوشی بھی آئی. تو خوشی کا تعلق ہماری قسمت سے ہے، ہمارے معاملات لین دین اور ہمارے کردار سے ہے. اچھا رہیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اچھے فیصلے ہوں گے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہوتی ہے، یہ اپنے بنیاد پہ ایک نظریہ ہے اور کسی وہ بھی نہیں. اور اسی کے ساتھ جھاڑو دینا، مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں نے رات کے وقت جھاڑو دیا تو بے برکتی یا نحوست آئے گی، نہیں، بلکہ گھر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، گھر کی روٹین ہے. عورت رات میں فارغ ہے تو رات میں دے دے، دن میں فارغ ہے تو دن میں دے دے، جو اپنی اس کی روٹین ہے وہ اس صورت میں دے سکتی ہے. اسلام میں اس چیز کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ہمیں صاف ستھرائی اور پاکیزگی کا درس دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں روکا نہیں ہے پاکیزگی سے،
بلکہ ہمیں پاکیزہ رہنے کا بتایا ہے، صاف اور پاک رہنے کا فرمایا ہے، تو اس لیے انسان کو جب بھی آسانی ہو وہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی غصے میں جھاڑو مار دے تو اب وہ بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی صحت خراب ہو جائے گی، یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک بیماری ہے وہ اس کی اپنی الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ سوکھا ہونے کے لیے اگر ایسی بات مان لی جائے تو کتنے ایسے موٹے ہیں جو پتلے ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری ڈائٹنگ کرنے اور اپنے کھانے کو چھوڑنے کے بجائے ایک جھاڑو مروا لیں، اپنے آپ کو جھاڑو لگے اور وہ ٹھیک ہو جائے، تو یہ ایک بے اصل اور غلط بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سمجھنا کہ ہتھیلی پر خارش کسی نہ کسی اچھائی یا کسی کی نہ کسی برائی کی علامت قرار دینا، یہ بھی بات غلط ہے، اس چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اگر شام کو مرغہ اذان دے تو یہ ایک نحوست کی علامت ہے، نہیں بلکہ حدیث پاک میں تو اس کی تعریف کی گئی ہے، مرغے کو اچھا کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ مرغے کو برا نہ کہا کرو کیونکہ یہ تمہیں نمازوں کے لیے اٹھاتا ہے، تو اور اس کی آواز کو تو بابرکت اور اچھا کہا گیا ہے، گدھے کی آواز کو بے برکت اور برا کہا گیا ہے، اور گدھے کی آواز پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، تو مرغے کی آواز کو نحوست قرار دینا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یوں ہی ایک بندہ اگر کام پہ جا رہا ہے اور راستے میں کسی نے چھینک لیا ہے تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں یہ معیوب چیز ہے، بری چیز ہے، اور اب اس کے کام میں نحوست آ جائے گی، فلہٰذا سے پیچھے آ جانا چاہیے، نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر اس کی قسمت میں اچھا کام ہے اور وہ کسی اچھے کام کے لیے جا رہا ہے اور قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے، اللہ رب العزت بھی راضی ہے، تو کئی بندے بیمار بھی اس کے سامنے قدموں میں آ گرے تو کچھ نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی نہ بھی چھینکے تو پھر بھی اس کا کام نہیں ہوگا، تو کام ہونے نہ ہونے کا تعلق اس کے خود کی اپنی سمجھ سے ہے، صلاحیت سے ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، باقی یہ جو باتیں ہیں یہ من گھڑت ہے۔ اور یہ کہنا کہ چراغ منہ سے بجھانا یہ بھی بے برکتی اور نحوست کا ذریعہ ہے، نہیں میرے دوستو، بلکہ پھر کسی سے بجھایا جائے، ہاتھ سے بجھائیں گے تو ہاتھ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیں گے نہیں بجھائیں گے اپنی ضرورت پوری کر لیں تو تیل بھی ضائع اور دیا بھی ایک فضول خرچی میں آ رہا ہے، تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یوں بھی ایک مشہور باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں سنی ہے کہ نمک کو زمین پہ نہ گراؤ، اگر کسی نے نمک کو زمین پہ گرا دیا تو قیامت کے دن اپنی آنکھوں کی یہ جو پلکیں اس سے اٹھانا پڑے گا، یہ ایک بات نہیں ہے، ہاں یہ ایک رزق ہے، اس کا عزت اور احترام ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اسے گرانا نہیں چاہیے، لیکن اگر گر جائے گا تو پھر یہ والی سزا ہے، یہ ایک من گھڑت اور فضول بات ہے، اللہ رب العزت اس سے بچے۔ تو میرے دوستو یہ تمام تر وہ باتیں تھیں کہ جو بری ہیں اور ہم اسے اسلام مسئلہ سمجھ رہے ہیں اور یہ نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جو اسلام اور مسئلہ ہے اور ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، تو جو چیز لینے کی ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور جس چیز کو چھوڑنا چاہیے ہم نے لیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو دے اسے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے نا اس سے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی من گھڑت چیزوں سے ہمیں روکنے کا فرمایا تو ہم نے لی ہوئی ہیں، اور جس چیز کو لینے کا فرمایا تو ہم نے اسے چھوڑی ہوئی ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، تو میرے دوستو عبادت کا تعلق اللہ رب العزت کے فرمان سے ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن سے ہوتا ہے، تو ہماری خود ساختہ چیزوں سے نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ چیز جو نحوست کے طور پہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں آج مسلمانوں میں کنورٹ ہندوؤں سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ یہ بٹوارے کے بعد تو ہمارے پاکستان میں ایسے نظریات کے اوپر کافی ایک سمجھ میں اضافہ ہوا ہے اچھے طور پہ، لیکن جو آج بھی ہندوستان میں زیادہ تر افراد رہتے ہیں وہ اسی چیز کا شکار ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ نحوست کے طور پہ، اور وہ ہندوستان کے ہندوستانی جو ہے وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس عورت کا خامد مر جائے تو ایسی عورت کو منحوس اور ناپاک سمجھا جاتا ہے، اچھوتا سمجھا جاتا ہے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی دیکھیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ عورت کے مینسز اور حیض کے دنوں میں ایک عیسائیوں اور یہودیوں میں طبقہ ایسا تھا کہ ایک ایسی زیادتی کر لیتے تھے کہ ان کے اس دنوں میں بھی ان کے ساتھ ہم بستری کو بھی جائز قرار دیتے تھے، اور ایک طبقہ ان میں ایسا تھا کہ ان کو بالکل اچھوت اور نحوست بھرا سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، اور ان کا بالکل برتن بھی ان دنوں میں الگ کر دیتے تھے، اور گھر کی کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ چیز بھی بری تھی کہ ان کو بالکل نحوست سمجھ کے دور کیا جائے، اور یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستری تک کو اس حیض کے دنوں میں صحیح قرار دیا جائے۔ تو اس کے درمیان میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ کل ہوا عذاب، کہ یہ جو عورت کے حیض کے مینسس ڈیز ہیں تو یہ ایک ناپاکی اور گندگی کے دن ہے، اس دنوں میں انسان عورت سے ہم بستری نہ کرے، باقی معاملات طے کرے۔ تو اب اللہ رب العزت نے خوبصورت طریقے سے جچت اللہ نظام دیا ہے کہ تم نے اتنی کمی بھی نہیں کرنی کہ اسے بالکل چھوڑ دو، اتنی زیادتی بھی نہیں کرنی کہ تم نے ہم بستری کو بھی جائز کرا دینا ہے، اس کے درمیان کے راستے میں رہنا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گپ شپ سب کچھ جو اسلامی نظریے کے اندر ہے وہ کر سکتے ہو، اور جو چیز ناجائز ہے وہ ہے ہم بستری، اور تم ہم بستری نہیں کر سکتے۔
تو یہ ایک مسائل ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے واقفیت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں پتہ نا تو خود ساختہ مسئلے گھڑو نہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو جاننے والے ان سے جان لو، ان سے پوچھ لو، جب پوچھو گے جانو گے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس چیز سے بھی سمجھ آیا کہ کوئی چیز ہم نے اپنے ذہن سے نحوست والی اور کسی چیز کو ہم نے اپنے ذہن سے برکت والی نہیں سمجھنا، بلکہ جو اللہ رب العزت نے برکت والا صحیح طریقے سے قرار دیا ہے وہ برکت والا ہوگا، اور جس کو نہیں قرار دیا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اسی کے اندر اگر انسان اپنی زندگی بسر کرے گا تو مرنے کے بعد جب نامہ اعمال سامنے آئے گا نا، انسان دیکھ کر ضرور خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔